یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ محمد آل محمد۔ وقت امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہی خدا ہمیں اور آپ کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خیر کہ انتہائی افسوسناک خبر، ایک لحاظ سے اور ایک لحاظ سے قابل فخر کہ ہمارے مکتب میں شہادت کی رسم ہے، کچھ اور اہل بیت کے چاہنے والے ان کی زیارت کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ ان شہداء کے احترام میں اور زائرین محترم کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کے ساتھ، اور اس عہد کے ساتھ کہ خدا متعال ان شہادتوں کے ساتھ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زائرین میں سے قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کی زیارت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری شہادتوں کے ذریعے ہمیں اہل بیت کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ شہداء کے احترام میں ان کے مقامات کی بلندی کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ آپ کے سامنے شاید اعلان ہو چکا ہو، عصر غیبت میں درپیش چیلنج، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے چند آرائز آپ کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ہم لوگ عصر غیبت کی مشکلات، عصر غیبت میں امتحانات، عصر غیبت میں نصرت کا تصور اور اس طرح کے موضوعات سے ہم بہت زیادہ آشنا ہیں، اور یہ دسیوں دفعہ اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ لیکن یوں سمجھ میں آتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے بھی کہ دائرے کے غیبت کبریٰ کے آغاز کی تاریخ اور جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن کی طرف برادر نقی ہاشمی نے اشارہ فرمایا، ان سب کو دیکھتے ہوئے بار بار یہ ضرورت احساس ہوتی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور بالاخص ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرا اپنے یہ خیال ہے بہت مفید کام ہے کہ انسان تسلسل کے ساتھ چیزوں کو دیکھے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں 2011 میں کیا ہوا، ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں 2000 میں کیا ہوا، ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں 20ویں صدی میں کیا ہوا، ایک دفعہ ہم یوں سوچتے ہیں گزشتہ 1200 سال میں کیا ہوا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یوں تو ہر روز کو سوچنا چاہیے، ہر سال سوچ لینا چاہیے، ہر صدی سوچنا چاہیے، لیکن کم از کم کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جب ہم اس پورے تسلسل کو سمجھ رہے ہوں۔ 1200 سال میں کیا ہوا ہے، پوری غیبت کبریٰ میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اور میں اس معاملے کو پوری غیبت کبریٰ کے سائے میں دیکھیں تو یقین فرمائیے سوائے کامیابیوں کے ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال پائیں گے، ہم مسلسل کامیابیوں کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ 2011 کو دیکھیں شاید، اور آپ شہادتوں کو دیکھیں جو جیسے پاکستان کے اندر مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، اور آج کا یہ انتہائی المناک واقعہ واقعا، لیکن اگر آپ تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، ہم بہت تیزی سے بڑے بڑے میدانوں کے اندر کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور مکرر عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ یہ کہ کربلا کے موقع پر جس فکر کے ماننے والے 70 حد سے حد 100-150 لوگ تھے، آج وہ پوری دنیا کی حاکم فکر میں سے ایک فکر ہے۔ اس فکر کے ماننے والے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔
اور اس فکر کا پھیلاؤ سب سے زیادہ وسیع پھیلاؤ ہے. سب سے زیادہ تیزی سے جو فکر دنیا کے اندر آخری 40-50 سال کے اندر پھیلی ہے وہ یہ فکر ہے جس کے میں اور آپ 1200 سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے نام پر معتقد ہیں. یہ ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے. اس اعتبار سے یہ دور بہت اچھے دور ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں چیلنج کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی چیلنجز کیا ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا حل بھی سوچنا پڑے گا کہ اس چیلنج سے ہم گزر کیسے سکتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پرسپیکٹیو کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فرض فرمائیے کوئی شخص زندان میں تھا اور زندان میں ہے، آپ اس کے دوست ہیں، آپ وہاں پہنچے ہیں، میں اور آپ اس کے پاس پہنچے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا بندوبست کر لیا ہے کہ جب تک زندان میں رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا بندوبست ہے، گھر سے رابطہ کرنا چاہتے ہو اس کا بھی بندوبست ہے، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کا بھی بندوبست ہے. تمہیں یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، جتنی چیزیں تمہیں یہاں رہتے ہوئے چاہیے وہ سب فراہم ہے. کیا یہ آدمی اس پہ خوش ہو جائے گا؟ جب آپ اور میں یہ سب بیان کر لیں گے وہ آخر میں ایک سوال کرے گا، میں باہر کب آؤں گا؟ یہ ہمارے پرسپیکٹیو کی مشکل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں غیبت چلنی ہے. کس نے کہا ہے؟ طے یہ ہے کہ غیبت استثناء ہے، یہ امتحان ہے، اسے چلنا نہیں ہے، اسے ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ہماری مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی اس فکر کو توڑیں کہ اس غیبت کو چلانا کیسے ہے. چلانا نہیں ہے، ختم کرنا ہے اس کو. ہم لوگوں نے کئی دور گزارے ہیں. گزشتہ 40-50 سال کے اندر ہماری فکروں کے اندر کئی تبدیلیاں آئی ہیں. مثال کے طور پر 30-40 سال پہلے ہم لوگ تقریباً دین کو دور سے سمجھنے والے لوگ تھے. ہم دین کی طرف توجہ میں عمیق نہیں تھے، عملی بھی نہیں تھے. معتقد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزا بھی کرتے تھے، لیکن اس عزا کے پیچھے پیغام کیا ہے؟ اس عزا کے پیچھے کون سا اسلام ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ اسلام کون سا ہے جو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم نہیں پہچانتے تھے. عزا کے صدقے میں کچھ شعور آنا شروع ہوا، دین کے ساتھ ہماری وابستگی بننا شروع ہوئی کہ ہمیں دین کو بھی پہچاننا چاہیے، ہمیں دین کو بھی سمجھنا چاہیے. آہستہ آہستہ ہم نے ان باتوں کی طرف توجہ دی. اسی موقع پر کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اسی موقع پر یہ ہوا کہ ہماری توجہات اپنے وقت کے امام کی طرف بھی گئیں. 40-50 سال پہلے اتنی نہیں تھیں. میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں تو نہیں تھیں. اتنی زیادہ توجہات نہیں دیتے تھے وقت کے امام کی طرف، بلکہ معمولاً نام لینے سے بھی ڈرتے تھے. یعنی کچھ ایسا تھا کہ احتراماً نام ہی نہیں لینا ہے، معاملہ ہی ختم ہو گیا. آپ نام ہی نہیں لیں گے تو آپ کا تعلق کیا بنے گا، آپ کا رشتہ کیا بنے گا؟ تو نام ہی نہیں لیتے تھے. بہت زیادہ توجہات نہیں تھیں. 30-40 سال پہلے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، لوگوں نے توجہات کرنا شروع کر دیں. ان توجہات کے نتیجے میں ہم نے جس بات کو سیکھنا شروع کیا وہ یہ کہ غیبت میں وقت کیسے گزارنا ہے. تو یہ طے ہوا کہ امام کا نام بھی لینا چاہیے، امام کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. خدا مثلا غیبت کے زمانے میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے. اس طرح کے بہت سارے مباحث دیکھنا شروع کر دیے. اس کو ہم نے سوچنا بھی شروع کیا. شاذ و نادر کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہوں کہ اس غیبت کو ختم بھی کرنا ہے. ہم نے گویا اس کام کو اگلی نسلوں پر چھوڑ دیا ہے کہ آگے آنے والی نسلیں کریں گی، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اپنا ہدف کیوں نہیں بنایا. یعنی مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم انتظار کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ظہور اور حضور کی اسٹریٹجی نہیں بناتے. ہم یہ سوچتے ہیں انتظار میں کیسے جئیں گے، لیکن بہت کم سوچتے ہیں کہ انتظار کو توڑیں گے کیسے. ہماری ساری فکر اس کے اوپر چل رہی ہے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا وہ زندان میں ہے، ہم اس سے کہتے ہیں زندان میں تم کیسے کھاؤ گے، ہم کیسے ملیں گے، تم کیسے رابطہ کرو گے، ہم بات کیسے پہنچائیں گے. اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ باہر کب آئے گا. یہ ساری زندگی زندان میں رہنا ہے کیا؟ ہمارے ساتھ یہ بڑی مشکل ہے. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہماری اس پرسپیکٹیو میں یہ انحراف کہوں ایک لحاظ سے کیوں آیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ غیبت کی مدت جیسے جیسے طولانی ہوتی جا رہی ہے
ہم گویا اس بات کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ غیبت چلنی ہے، اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ یہ غیبت اتنی لمبی ہو جائے گی کہ بہت کم لوگ باقی رہیں گے جو یہ کہیں گے کہ اس نے ختم ہونا ہے۔ اکثر لوگ یوں کہیں گے، ہمارے پاس روایات کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اکثر لوگ یوں کہیں گے نعوذ باللہ کہ اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا یہ جملہ کس مینٹالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہی کہ لوگ کہیں گے غیبت نے چلنا ہے، نہیں کہ معتقد نہیں ہیں وہ لوگ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے ہم امام کو نہیں مانتے نعوذ باللہ تعالی، نہیں مانتے ہیں لیکن غیبت پر تسلیم کر کے بیٹھ گئے۔ یہ پہلا چیلنج ہے، اس مینٹالٹی کو چینج کریں، مینٹالٹی کو چینج کریں، یوں سوچیں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے غیبت ختم کیسے کریں گے، امام تشریف کیسے لائیں گے، اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ اگلی نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر تشریف نہ لائے 100 سال بھی انتظار کریں گے، جیسے مثلا ابھی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا کہ صدیاں گزار دیں گے اسی انتظار میں، بات صحیح ہے کہ اگر تشریف نہیں لاتے، ہم لوگ غلام ہیں، غلام کا کام نہیں ہے آقا سے کہے کہ وہ کیا کرے، لیکن غلام کا کام یہ ہے کہ میں مولا سے کہے کہ میں ہر لحظے تیار ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں یہ سوچوں آپ آج تشریف لائیں، بلکہ ابھی تشریف لائیں، اسی کے حساب سے اپنے ذہن کو تیار کرو کہ مجھے غیبت کو توڑنا ہے۔ اچھا اب یہ چیلنج کہ غیبت کو توڑنا ہے، اس چیلنج کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ سادہ سا ایک کام کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ غیبت کیوں آئی تھی، تو سمجھ جائیں گے کہ غیبت ٹوٹے گی کیسے۔ آپ پیرامیٹرز نکال لیجئے، فلاں سال غیبت صغریٰ شروع ہوئی، فلاں سال غیبت کبریٰ شروع ہوئی، معلوم ہے اس وقت غیبت کبریٰ کیوں شروع ہوئی تھی، غیبت صغریٰ کیوں شروع ہوئی تھی، ان پیرامیٹرز کو دیکھ لیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو غیبت نہ ہوتی۔ اب آپ اسی کے اوپر آ جائیے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو غیبت ختم ہو جائے گی۔ مثلا غیبت کیوں ہوئی ہے؟ روایات کے اندر ایسی روایتیں دسیوں ہیں جس میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے سوال ہوا ہے کہ آپ کے فرزند غیبت میں کیوں جائیں گے؟ مثلا فرض فرمائیے چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے فرزند غیبت میں جائیں گے، غیبت طولانی ہوگی۔ راوی پوچھتا ہے مولا آپ کے فرزند غیبت میں کیوں جائیں گے؟ اب یہاں پر اہل بیت نے مختلف جواب دیے ہیں۔ مثلا ایک سادہ ترین جواب، قلت الانصار یا قلت الاعوان، اعوان و انصار کی قلت کی وجہ سے، مثلا لخوف القتل، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا کہ ان کی جان چلی جائے گی اس لیے غیبت میں چلے جائیں گے۔ آخری حجت خدا ہے، تمام اللہ کے وعدے پورے ہونے، ان وعدوں کے پورے ہونے کا امکان نہیں ہے، ان کی جان کے جانے کا خطر موجود ہے، اس خاطر امام پردہ غیبت میں جائیں گے۔ بعض کہیں پہ ایسا بھی ملتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں میں معرفت کی کمی کی وجہ سے، جو میں ان تینوں کے اوپر ابھی عرض کروں گا کہ ان تینوں جوابوں کا ماحصل ایک ہی بنے گا، نتیجہ ایک ہی بنے گا۔ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، امام کی جان کو خوف ہوتا ہے، لوگوں میں معرفت نہیں ہے، لہذا امام غیبت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا چیلنج ہے۔ اگر ہم اتنے تیار ہوں معرفت کے اعتبار سے کہ کثیر تعداد میں آبان و انصار ہوں اور امام کی تنہائی کا خوف نہ ہو کہ وہ تنہا رہ جائیں گے، تو غیبت ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اصلاً۔ یعنی میں معمولاً یہ سوچتا ہوں غیبت دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہے، غیبت دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اگر دشمنوں کی طرف سے دیکھیں تو دشمن تو ظہور کے بعد بھی قتل کے منصوبے بنائیں گے۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ دشمن قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، مشکل یہ نہیں ہے کہ دشمن سازشیں کر رہے ہیں، مشکل یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دشمن قبول نہیں کر رہے، نہیں، وہ تو بعد میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اتنی جنگیں امام کس سے لڑیں گے؟ اس کا مطلب ہے دشمن کافی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ وہ دشمن مثال کے طور پر جنگیں صرف شوقیہ نہیں لڑ رہے ہوں گے، جان کے در پہ ہوں گے، امام کی جان کو خوف ہوگا۔ تو جو فرق ہے ظہور میں اور غیبت میں، وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ دوست اچھے دوست ہوں گے۔ دشمن تو پہلے بھی برے تھے، اب بھی برے ہیں، آگے بھی برے ہی رہیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ پہلے دوست اچھے نہیں تھے، جب امام تشریف لائیں گے تو وہ زمانہ ہوگا جب دوست اچھے دوست ہوں گے۔ سارا مسئلہ یہاں پر ہے۔
یہ وہ اصلی ترین چیلنج ہے۔ اچھا اب اس کا انالیسس آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کے دوست اچھے دوست نہیں ہوں گے، تو یہ دوست اچھے دوست کیوں نہیں ہوں گے؟ سادہ سادہ جواب دیتے چلتے ہیں۔ دوست اس لیے اچھے دوست نہیں ہوں گے کہ یہ امام کے معتقد تو ہوں گے، امام کے نام پہ جان نہیں دے پائیں گے۔ امام کے معتقد ہیں لیکن جب جان پہ بنے گی تب ساتھ نہیں دیں گے، اس خاطر یہ اچھے دوست نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ جان پہ کیوں نہیں کھیلتے، یہ جان قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹھیک ہے کہ یہ امام کے معتقد ہیں، کچھ قربانیوں کے وعدے بھی کرتے ہیں، اتنی معرفت نہیں ہے کہ سمجھ پائیں حکم امام کے مقابلے میں جان کی کیا قیمت ہے، یہ نہیں سمجھ پائے۔ لہذا جیسے کربلا کے میدان میں ہوا، جیسے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہوا، امام کے معتقد تھے لیکن جس موقع پر شعور فکر کے ساتھ امام کی راہ میں جان دے دینی چاہیے تھی اس موقع پر جان نہیں دی۔ مشکل یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ جان نہیں دیتے تو اس سے زیادہ جانیں دینی پڑتی ہیں، جانیں پھر بھی نہیں بچتی، لیکن شعور کا معاملہ ہے کہ وقت پہ جان دے دیں۔ پوری دنیا یہ مثال دیتی ہے، ہم اور آپ نے بچپن سے سنی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، کیا کوفیوں کی جان بچ گئی؟ نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، یعنی واقعاً تعجب ہے، انہی کوفیوں نے اس سے بڑھ کر پھر امام سید الشہداء کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے جانے دی ہیں۔ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل دارالامارہ کے سامنے کھڑے تھے، اگر 500,000 آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے رہتے جان دینے کے لیے، نہ جان جاتی نہ کوئی ذلت ہوتی، حضرت مسلم بن عقیل جیت جاتے، عبید اللہ ابن زیاد ہار جاتا، معاملہ کچھ اور ہوتا۔ کتنے اوان و انصار چاہیے تھے؟ 500,000، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بر موقع، اس موقع پر، حساس موقع پر۔ کتنے؟ 500,000۔ اس کے بعد سید الشہداء تشریف لائے کوفہ کی سمت، شہید ہو گئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ چند سال کے بعد قیام توابین ہوا، 4,000 تائب لوگوں نے جان دیے سید الشہداء کے نام پر۔ 4,000 لوگوں نے قیام توابین میں سید الشہداء کے سامنے اس ندامت میں جان دیے کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکے۔ بر موقع ساتھ دیتے تو کتنے تھے؟ 500,000۔ جان جاتی؟ جان بھی نہیں جاتی۔ اب کتنوں کی جان گئی؟ 4,000 کی۔ نتیجہ ملا؟ نہیں۔ ساری مشکل یہاں پر ہے۔ اب میں چھوڑ دوں ان کوفیوں کو جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ شہید مارے گئے، جو ذلت کے ساتھ مارے گئے، ان کی تعداد کئی لاکھ میں ہے، پھر ان کی تعداد کئی لاکھ میں۔ اچھا یہ سارا واقعہ کتنے سال میں ہوا ہے؟ مشکل سے 15 سال میں، یعنی 60 ہجرہ کے آخری مہینے میں اگر 500 لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے دیتے تو ان 500 کی جان بھی بچتی، مسلم بن عقیل جیت جاتے، فتح و کامرانی ہوتی، امامت کا پرچم بلند ہوتا۔ بدقسمتی سے نہیں ہوا، 500 لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ سید الشہداء تشریف لائے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 4,000 قیام توابین میں مرے، نہیں معلوم کتنے مختار ثقفی کے قیام میں مرے، نہیں معلوم اس کے بعد کتنے حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں مرے، اور ذلت ختم نہیں ہوئی، ذلت پھر بھی پڑی رہی۔ اچھا درس کیا ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ بر وقت، بے موقع، بے محل، جس جگہ پر جان دینی چاہیے اگر شعور کے ساتھ جان دے دیں معاملہ آسان ہے۔ میں نے عرض کیا جانی بھی نہیں تھی، صرف ساتھ دینا تھا اس وقت۔ اگر سوچتے کہ جان بھی جاتی تو 500 کے 1000 لوگوں کی زیادہ کی جان نہیں جانی تھی اور معاملہ ختم ہو جانا تھا۔ یہ مشکل ہے، اصل مشکل یہاں پر ہے۔ اور دوسری مثال ہم لوگوں کے زمانے میں ہے، جیسے صدام حسین۔ جس زمانے میں صدام حسین آ رہا تھا، شہید باقر الصدر جیسے علماء مجاہدین بار بار کہہ رہے تھے اس آدمی کا راستہ روکنا بہت ضروری ہے، نہیں راستہ روکیں گے ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے، ہماری جانیں جائیں گی۔ تو ہم جیسے لوگ مثلا اس موقع پر کہتے تھے آغا مصلحت نہیں ہے، اگر میدان میں آ گئے بہت لوگ مارے جائیں گے۔
وہ فرماتے تھے بہت مارے بھی جائیں گے، کم مارے جائیں گے، بعد میں بہت لوگ مریں گے، نہیں سنبھال پائیں گے ہم لوگ۔ اچھا، یہ ظلم کی مسلسل داستان یہی ہے، ظلم کا راستہ شروع میں روک لو، جانیں کم جائیں گی، بڑھنے دیا پھر ابس جانے جائیں گی، بے مقصد جانے جائیں گی۔ اگر پہلا چیلنج یہیں پر ہے، یہاں پہ دو چیزیں چاہیے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، جان دینے کا حوصلہ، کہ لوگوں میں اس بات کا حوصلہ ہو کہ ہم جان دیں گے۔ اس سے بھی بڑھ کر سخت کام، جان دینے کے موقع کو پہچاننے کا شعور، یہ بہت سخت ہے۔ جان دینا آسان ہے، یعنی میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تقریباً گارنٹی سے، کہ اگر اسی وقت پتہ چل جائے کہ جان دینا ہے تو میرے خیال میں اسی وقت بھی جان دینے والے کم نہیں ہوں گے، جان دینے والے بہت ہوں گے۔ لیکن دوسرا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے، یہ شعور کہاں سے آئے کہ پتہ چلے اب جان دے دینی چاہیے، یہ شعور نہیں آتا۔ اچھا، اس شعور کے نہ آنے میں کیا مصیبت ہے؟ بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ نمبر ایک، جہالت، علم نہیں ہے، موقع کو پہچاننے کا جو علم چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں روایت سمجھ میں آتی ہے، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ دیکھ لیتا ہے یہ موقع ہے جان دینے کا، ادھر جان دے دیتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے نہیں یہ موقع جان دینے کا نہیں ہے، یہاں کچھ اور کر لینا چاہیے، اس موقع پہ کچھ اور کر لے گا۔ مومن ہوشیار ہے۔ وہ کتنے ہوشیار ہوں گے جنہوں نے سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہو کر جان دینا قبول کر لیا ہوگا، کتنی ہوشیاری دکھائی ہے۔ اور وہ کتنے نااہل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، جو سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی تشخیص نہیں دے سکے کہ اب جان دینے کا موقع آ گیا۔ ہماری مشکل، ہمارا پہلا چیلنج جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ چیلنج ہے۔ نمبر ایک، ہم جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اس پر بھی عرض کرتا چلوں، میں نے دوسرے پوائنٹ کے اوپر کافی بات کر لی کہ ہمارے پاس شعور کی کمی ہے۔ اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہم موقع شناس نہیں ہیں، موقع کو نہیں پہچان پاتے۔ ایک مثال عرض کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ امام خمینی کے کہنے پر 8 سال ایران عراق میں جنگ ہوئی ہے، 8 سال ایران عراق میں جنگ ہوئی ہے، اور بلا مبالغہ جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم جو جنگ کے ٹائم کے اسٹیٹسٹکس جمع کیے گئے وہ بالکل ایکوریٹلی کتنے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے شاید 2 لاکھ سے کم نہیں بات ہوگی، 2 لاکھ کے قریب تھی شہداء کی تعداد۔ گلی گلی، چپے چپے، کونے کونے میں شہداء تھے، شہداء کے قبرستان علیحدہ ہوتے تھے، لائن لگی ہوتی تھی۔ بہشت زہرا جیسے کسی قبرستان میں چلے جاؤ، یہاں سے وہاں تک کلومیٹرز تک لائن لگی ہوئی ہے شہداء کی قبروں کی۔ آپ بہشت معصومہ میں چلے جائیں، قم کے اندر، یہاں سے وہاں تک لائن۔ اصفہان میں اگر اس کے قبرستان میں چلے جائیں، شہداء کے لاکھوں، یعنی قبریں قبریں ایران کے اندر۔ تو بہت کم کر کے کہوں تو 2 لاکھ لوگ کم از کم شہید ہوئے ہوں گے، صحیح ہے۔ اچھا، اس موقع پر جس سے گفتگو کرو وہ فوراً یہ کہتا تھا محاذ کو بھرنا چاہیے، محاذ پہ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، محاذ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، محاذ پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے زندہ آنے کا چانس بہت کم ہے۔ ہم لوگ نہیں جانتے جنگ کسے کہتے ہیں، ہم لوگوں نے جنگ نہیں لڑی ہے، صاف بات یہ، ہمیں نہیں پتا جنگ کسے کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کو پتا ہے جنگ سخت چیز ہے، جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنگ مصیبت ہے، جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں، مستقبل خطرے میں، اولاد خطرے میں، سب خطرہ ہی خطرہ ہے، جنگ ہے ہی خطرہ، جنگ میں اور اس کے سوا ہے کیا؟ تو جناب علی اس زمانے میں صرف ایک گفتگو ہوتی تھی، محاذ کے اوپر لوگوں کا ہونا ضروری ہے، محاذ کے اوپر لوگ جائیں، اپنی جانیں قربان کریں۔ میں نے عرض کیا کئی لاکھ لوگ شہید ہو گئے۔ اچھا، اگر وہ کئی لاکھ لوگ شہید نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اب تو شہید ہو گئے، عزت مل گئی، کئی لاکھ لوگ شہید ہوئے، لیکن الحمدللہ مثلا جیسے مولانا نقی ہاشمی نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایرانی قوم نے اپنے امتحان میں مثال کے طور پر کامیابی دکھائی ہے، سرخروئی دکھائی ہے۔ اگر نہ جان دیتے اتنی تو کیا ہوتا؟ صرف بارڈر کراس کر کے عراق جائیں اور پوچھیں کہ جان نہ دے کر کتنی جانیں بچی اور کتنی گئی ہیں۔ امریکہ کے آنے سے اب تک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ اتنے ایران عراق جنگ میں نہیں مرے تھے،
اتنے حتیٰ صدام کے دور میں بھی نہیں مرے تھے. صدام کے دور کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً 15 لاکھ عراقی مر چکے ہیں. ان باتوں کو دیکھیے. اچھا ایران عراق کی جنگ میں کتنے ایرانی مرے جنہوں نے اپنی قوم کو سرخرو کر لیا؟ 2 لاکھ مثال کے طور پر، بہت لگا لو 3 لاکھ لگا لو. اور ادھر کتنے مرے لیکن پھر بھی مشکل حل نہیں ہو پا رہی؟ 15 لاکھ ہو چکے ہیں. کیا مشکل ہے یہ؟ مجھے جو اب تک سمجھ میں آ جائے، بے موقع اور با موقع، بے محل بر محل. موقع محل کے اوپر جہاں جان دینی چاہیے وہاں جان دے دیں. یہ شعور بہت ضروری ہے. اور اگر یہ شعور نہیں ہو، جانیں نہیں بچتی ہیں، جانیں پھر بھی جاتی ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ملتا. اب یوں احساس ہوتا ہے، نہیں کہہ سکتے یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آیا بے موقع جان جا رہی ہے یا نعوذ باللہ ہمارا موقع نکل چکا ہے یوں ہی جان جا رہی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری جانیں جا رہی ہیں، آیا یہ کسی موقع کے نکلنے کے بعد کی جانیں ہیں یا کسی موقع کے اندر رہتے ہوئے جانے جا رہی ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن کم سے کم ایک درس سمجھ میں آتا ہے. اگر غیبت کے مسئلے پر چیلنج کو سمجھنا چاہتے ہیں، پہلا چیلنج یہ ہے غیبت ٹوٹے گی کیسے. وہ جو غیبت ٹوٹے گی وہ 2 ایلیمنٹس کو رکھنے سے ٹوٹے گی. نمبر 1 شہادت کی طلب، نمبر 2 موقع کی شناخت. موقع کی شناخت ہونی چاہیے. ایک کے لیے آپ کے اندر معرفت ہونی چاہیے، دوسرے کے اندر آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، اور ان دونوں کو ملائیں خوف خدا کے ساتھ معرفت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ مشکل حل ہوتی ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے بغیر الہی رابطہ قائم کیے یہ مشکل آسان نہیں ہو پائے گی. ہمیں الہی رابطے کی ضرورت ہے. اس الہی رابطے کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ موقع ہے جان دینے کا. میں وہ منظر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو آپ نے سینکڑوں دفعہ پہلے بھی سنا ہوگا کہ انقلاب سے پہلے والی رات امام خمینی ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور کافی دیر تک باہر مثال کے طور پر اس دور کے کمانڈرز کو منتظر رکھتے ہیں کہ میں آ کے بتاتا ہوں کل کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد ان کا ملازم جا کے کان لگا کے سنتا ہے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اے وقت کے امام، میں آپ کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا، اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا کون سا ٹائم ہے جان دینے کا. انہوں نے نصرت طلب کی کہ مولا مجھے بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد باہر آئے، حکم دیا کل لوگوں سے کہو گھروں سے باہر نکل جائیں اور جان دے دیں. لوگوں نے کہا آقا صاحب ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، ٹینکس آئیں گے، فضائیہ تیار کی بھی ہے، گولہ باری کریں گے، آپ کا بیس بھی ختم ہو جائے گا، پبلک تو پتہ نہیں ہزاروں میں ماری جائے گی. فرمایا نہیں، حکم یہی ہے کہ کل گھر سے باہر نکل آؤ. اس موقع کو کوئی پہچان سکتا ہے اس معنوی سپورٹ کے بغیر؟ نہیں پہچان پائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنی پولیٹیکل یا مثال کے طور پر سوشل کیلکولیشن کے ذریعے سے سمجھ پائے گا کہ یہ وہ موقع ہے جب جان دینی چاہیے. نہیں سمجھ پائے گا. ضروری ہے کہ کوئی رابطہ ہو اس آدمی کے ساتھ اور تب وہ سمجھ پائے گا کہ نہیں اب یہ موقع ہے کہ مجھے اب جان دے دینی چاہیے. تو عزیزان محترم، اس پہلے چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے. ایک ہمارے اندر شہادت کی شدت کے ساتھ طلب ہونی چاہیے. ہم بالکل کلیئر ہوں کہ جب شہید ہونے کا موقع ہے تو پھر شہادت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کوئی اٹیچمنٹ، کوئی ہماری وابستگی ہمارے پاؤں کو نہ روک سکے، نہ ہماری اولاد، نہ ہماری مال، نہ ہماری جان کی خواہش. اور دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ موقع کی شناخت ہے. اس کے لیے ہمیں علم چاہیے اور ان دونوں کے لیے ہمیں خداوند متعال کے ساتھ ایک خاص رابطہ چاہیے تاکہ ہم اس بات کو سولو کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو شہداء کے درجات میں فرق ہے شاید وہ اسی پر ہے. یہ جو ہمارے شہداء کے درجات میں فرق ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ کچھ لوگ وہ شہید ہوتے ہیں جو موقع کی شناخت نہیں کر پائے ہیں لیکن شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ وہ شہید ہوئے ہیں جو موقع کی مکمل شناخت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. شناخت کے ساتھ شہید ہوئے، نہیں یہ موقع ہے مرنے کا. مثلا ذرا سا آپ تصور فرمائیے، ایک وہ دن چہلم کا دن جب آپ سب کفن پہن کر آئے اور کچھ لوگ شہید ہو جاتے تو وہ کفن پہنے ہوئے تھے، صحیح ہے، اور ایک وہ شہید جو عاشور والے جلوس میں کفن پہن کر آیا تھا.
آپ اس کو ریگارڈ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ جو عاشور کے دن کفن پہن کر آیا تھا اس کو زیادہ احترام کیوں دیتے ہیں؟ کسی بھی وجہ سے اس نے وہ موقع پہچان لیا تھا جو ہم نہیں پہچان پائے تھے، وہ پہچانے ہوئے تھا، ورنہ عاشور والے دن کفن پہننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس دن چیلم والے دن تو سب پہنے ہوئے تھے، جو عاشور والے دن کفن پہن کر آیا تھا اس کا مطلب ہے یہ باشعور تھا، یہ آدمی یہ کسی خاص شعور کے ساتھ پہن کے آیا تھا، اس وجہ سے اس کا مقام بھی بلند ہے، شعور کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے شہداء میں فرق ہے، تو اس کے اوپر توجہ فرمائیں انشاءاللہ۔ ایک چیلنج میں نے عرض کیا، اب پھر اس کے بعد بہت سارے چیلنجز ہیں۔ بس پہلا چیلنج یہ ہو گیا غیبت ختم کیسے ہوگی، 2 پوائنٹس عرض ہو گئے، شہادت کی طلب، موقع کی شناخت۔ دوسرا پوائنٹ آتے ہیں، اب اس کے بعد کئی پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی حقانیت ثابت کیسے کریں گے؟ غیبت کے زمانے میں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، اسلام کی حقانیت کیسے ثابت کریں گے؟ کیوں؟ ہر دن ایک نیا نظریہ، ہر دن ایک نئی فکر، اور جو بظاہر بے دین ہیں، جو بظاہر اسلام سے باہر ہیں، وہ بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ یہ مشکل ہے ہمارے سامنے۔ مثلا جس دن حکومت علوی بنی ہوئی ہو تو لوگوں کے سامنے ثابت کریں مولا حق پر ہیں، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جس دن سید الشہداء کا لاشا پامال ہو رہا ہے اس دن ثابت کریں یہ جس کا لاشا پامال ہو رہا ہے یہ حق پر ہے۔ اب بہت مشکل ہے، یہ غیبت کی مشکل ہے۔ غیبت میں دین اسلام حق ثابت کر لینا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ہر طرف غیر اسلام افکار موجود ہیں، ہر روز ایک نئی فکر موجود ہے، اور آپ کے سامنے بظاہر ان کی افادیت بھی زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیے، اب تو پھر تھوڑا سا امریکہ کا بت ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، ورنہ سب امریکہ کے پجاری ہیں، سب کے سب اس دنیاوی جنت کے پیچھے بھاگنے والے۔ اب ان کے سامنے آپ ثابت کریں اسلام حق ہے، کس طرح ثابت کریں گے؟ آپ دنیا کے اندر تمام افکار و مذاہب کو صرف ایک کسوٹی میں پرکھتا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا؟ مادی کامیابی کتنا دے گا۔ اس مادی کامیابی میں امریکہ آگے ہے، اس مادی کامیابی کے اندر مثال کے طور پر کچھ یورپین کنٹریز دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ اب آپ کہنے نہیں اسلام حق ہے، واقعاً مشکل کام ہے، کیسے ثابت کریں گے آپ؟ میں جب کچھ سال پہلے مسجد سہلا گیا، پہلی دفعہ مسجد سہلا میں داخل ہوا، دیکھا ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے، تو میں سوچ رہا تھا کتنا سخت ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس ٹوٹی پھوٹی مسجد میں اللہ کے انبیاء آتے تھے۔ اس ٹوٹی پھوٹی مسجد کا اتنا وقار ہے کہ یہاں پہ اولو العزم انبیاء ہیں، تمام ائمہ ہیں یہاں پر، وہ سب یہاں آ کر عبادتیں کرتے تھے۔ ٹوٹی پھوٹی مسجد کا اتنا مقام ہے۔ اب تو جب میں گیا تھا پھر کچھ بنی ہوئی تھی، آج سے 40 سال پہلے سوچتا ہوں تو وہ تو بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اب کوئی بتائے کہ یہ جو مسجد سہلا ہے نا، اس کے مقابلے میں تمہارا وائٹ ہاؤس تو کچھ بیچتا ہی نہیں ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے مقابلے میں تو کسی بھی شیخ کا بنا ہوا گھر زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس کا گھر زیادہ پائیدار نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے۔ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ مسجد سہلا وہ ہے جو دنیا میں ایسا مقام کم ہے؟ یہ مشکل ہے، یہ ساری دشواری ہے غیبت کے زمانے میں۔ دوسری دشواری یہ ہے اسلام کی حقانیت کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا، اس میں کچھ پیرامیٹر سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، پہلے چیلنج کے مقابلے میں 2 پیرامیٹر نکالے تھے، ایک شہادت کی طلب ہونی چاہیے، ایک شعور ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی افادیت ثابت کرنے کا بہترین راستہ اسلام پہ عمل ہے۔ اسلام پہ عمل کریں، آپ اسلام پہ عمل کریں گے، آپ کی ذات میں کچھ ایسی خوبیاں آئیں گی جن کو شاید آپ بھی کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے، جو اہل ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک صاحب نے قم میں مجھے بتایا، کہنے کہ میں کسی آیت اللہ کے پاس گیا جو بہت اچھے تھے، بہت واقعاً معنویات پرہیزگاری کے اندر آگے تھے، تو کہنے ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ تم لوگ نے تمہارے ہندوستان میں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستان کے ہیں، کہ تمہارے ہندوستان میں کچھ ہندو ہوتے ہیں جو میں نے سنا ہے بہت بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں،
کانٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. میں نے سنا ہے کچھ لوگ اپنی جگہ سے اونچے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے جو عجیب و غریب کمالات کر لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ جو پاکستانی تھے انہوں نے ان آیت اللہ سے کہا کہ وہ سارے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے علماء یہ کیسے کر لیتے ہیں. آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوں گی جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوں گی کہ یہ خوبیاں کہاں سے آئی ہیں اور ان کی قیمت کتنی ہے. کچھ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بہت بڑی قیمت ہے, کچھ کو سمجھ میں آئے گا. یقین فرمائیے امام خمینی نے بھی اپنی تقریروں میں کئی دفعہ کہا یہ دنیا نہیں سمجھ سکتی ہمارے جوان شہادت طلب کیسے ہو گئے, یہ نہیں سمجھ پائیں گے. آج تک حیران ہے کہ ہم نے اتنی مصیبت ڈھائی اس قوم کے اوپر, اس کو ہم دین سے ہٹا کیوں نہیں پاتے؟ ان کو نہیں سمجھ میں آتا. کتنے تحقیقی پیپرز میں نے خود پڑھے ہیں جو اس بات کے اوپر لکھے گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے دین نکلتا کیوں نہیں ہے, ان میں دین ہے کیوں. یعنی یقین مانیے یہ ہم پر حیران ہیں, انہیں تعجب ہے کہ ابھی بھی نبی کے نام پر جان کیوں دے دیتے ہیں یہ لوگ. ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں. آپ دین کے اوپر عمل کریں. آپ کو نہیں معلوم آپ کے پاس کون سا ہنر ہے جو دنیا کو متاثر کر دے گا. اور بعض اوقات یہ چیزیں بہت عجیب ہیں, ہمیں واقعاً احساس نہیں ہو پاتا. ایک امریکن نیوز رپورٹر تھی, اس کو افغانستان میں کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا, اغوا کر کے لے گئے اسے اغوا کر کے لے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب اس کو آزاد کیا وہ مسلمان ہو گئی. اچھا جو اغوا کر کے لے کے گئے وہ مسلمان تھے. وہ باہر آئی, اس نے کہا میں اسلام قبول کرتی ہوں, مسلمان ہو گئی. میں نے نیوز ویک میگزین میں اس کا انٹرویو پڑھا تھا. تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا کہ آپ کو اغوا کرنے والے کون تھے؟ اس نے کہا مسلمان. تو اس نے کہا آپ انہی کے دین کو قبول کر گئیں جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا. انہوں نے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل غلط کیا تھا, پاگل تھے وہ لوگ. تو اس نے کہا پھر آپ نے ان کا دین کیوں مانا؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ جب انہوں نے مجھے اغوا کیا تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے. اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آیا تو میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور کہا ہاتھ دھو اور کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا ہاتھ کیوں دھوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. کہنے لگی جس وقت وہ بے وقوف میرے ہاتھ کھول کر میرے بھاگنے کا رسک لے رہے تھے اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے, اس وقت یروشلم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش گاہ پر صہیونی بم برسا رہے تھے اور کوئی عیسائی ہلتا نہیں تھا. یعنی کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ نبی کا نام لے کر کہا کہ ان میں کتنی طاقت ہے کہ ان کے ماننے والے 1400 سال کے بعد اپنے دشمن کا ہاتھ کھول رہے ہیں کہ یہ نبی کے حکم پہ عمل کر لے, اور عیسائیت کے ماننے والے اپنے نبی کی پیدائش گاہ کے اوپر بم برستا دیکھ رہے ہیں اور ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے. یعنی مجھے پتا چلا ان کے نبی کے نام میں طاقت ہے. اس کا مطلب ہے یعنی کہ میں نے پہلا اسپارک یہاں سے لیا کہ یہ نبی کے پیچھے کچھ ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے, نبوت ختم نہیں ہوئی ہے, نبوت چلی ہے. اب ہمیں کمی پتا چلے گا کہ ہمارے کس حکم کے پیچھے کون سی طاقت ہے, ہمیں نہیں پتا چلے گا. یہ راستہ ہے. بس چیلنج کیا ہے ہمارے سامنے؟ دین کی افادیت ثابت کیسے ہوگی؟ ہم سمجھ رہے ہیں دلائل سے ہوگی, کتابیں لکھنے سے ہوگی, اس سب سے فائدہ ہوگا, لیکن سب سے زیادہ ثابت ہوگی دین پر عمل کرنے سے. حقانیت ثابت ہو جائے گی. آپ اور میں جب دین کے نام پر اسٹرکٹلی عمل کریں گے, نہیں ہمارے دین نے کہا ہے تو ہم کریں گے, یہ معاملہ ہے, ثابت کرتا ہے. پھر ایک واقعہ قدیم زمانے کا یاد آ گیا, اور پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں بار بار ذہن میں آنے لگتی ہیں. ایک دفعہ وہی ایران عراق کا زمانہ تھا, پتہ نہیں کیسے آج دوسری دفعہ پھر اس کا تذکرہ آ گیا. جنگ کا زمانہ تھا, تو ایک لڑکا اسیر ہوا تھا. اس وقت میرے خیال میں 16 سال کا تھا. اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو محاذ پہ جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن وہ پتہ نہیں کس طریقے سے دھوکہ دے دے کر بھی بچے چلے جاتے تھے اپنے قد کا فائدہ اٹھا کر, کبھی کچھ کر کے کبھی کچھ کر کے. تو وہ بندہ خدا گیا اور پکڑا گیا, وہ جیل ہو گیا. عراق کے زندان میں تھا. عراق کے زندان میں کوئی انڈین رپورٹر ملنے آئی, انڈین کوئی نیوز رپورٹر تھی, تو اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی, اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی. انڈین رپورٹر ملنے آئی تو اس نے ان اسیروں سے انٹرویوز لینا شروع کیے. تو جب وہ اس بچے کے سامنے آئی تو اس بچے نے کہا پہلے تم حجاب کر کے آؤ پھر میں انٹرویو دوں گا. ایک تو پہلے وہ وہیں
شوق ہو گئی کہ ایک آپ کو پتہ نہیں جو جیل میں پڑا ہوتا ہے نا اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کوئی میری آواز باہر پہنچا دے، اور وہ 16 سال کا بچہ ہے، انٹرنیشنل نیوز رپورٹر اس کے سامنے آئی ہے، اس کی آواز پہنچنے کا بہترین موقع ہے، اس کی تصویر بھی جائے گی، کہتا نہیں پہلے تم حجاب کرو اس کے بعد میں کروں گا انٹرویو۔ خیر اس نے پلو نکالا اپنے سر کے اوپر سے یوں کر لیا، اس نے کسی طریقے سے ڈھانپ لیا، اس کے بعد وہ آئی اور اس نے کہا کہ عراقیوں نے آفر کیے امام خمینی کو کہ ہم جو جیل میں کچھ بچے ہیں ان کو چھوڑنے پر تیار ہیں، انہوں نے یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر خمینی نے کہا ہے یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، اگر اس نے کہا ہے یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں چھوٹتا ہوں یا نہیں چھوٹتا، جو انہوں نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ اب آپ سوچئے آپ کے دین کی حقانیت پر کتنے دلائل آپ دیتے رہیں، وہ کم پڑ جائیں گے، اور 16 سال کے بچے کی ایک بات بھاری آئے گی کہ یہ بچہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایرانیوں نے لاکھ جتن کر کے اس کو آزاد کروایا وہاں سے، وہ آزاد ہوا۔ ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ تقریر کرنے آیا تھا بیچارہ، البتہ اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، جب وہاں سے آزاد ہو کے آیا تھا تو پتہ نہیں کوئی اس کے ساتھ پرابلم انہوں نے کر دی تھی تو اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، تو لنگڑاتا تھا، وہ بیساکھی لیتا تھا، گھٹنے کے بعد سے ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، دین ثابت ہوتا ہے دلائل سے، کتابوں سے، لیکن اصل جو ثابت ہوتا ہے وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ عمل سے ثابت کر لیں، عمل سے ثابت کریں گے، پائیدار ترین ثبوت ہے دین کا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ یہ دوسرا چیلنج۔ تیسرا چیلنج، بہت بڑا چیلنج غیبت کے اندر، تیسرا بہت بڑا چیلنج رہبری کا چیلنج، مار دینے والا چیلنج ہے۔ اختلاف پر اتحاد، انتشار پر انسجام، عدم قیادت پر قیادت، یہ چیلنج ہے۔ اور اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم انا نشکو فقد نبینا وغیبت ولینا، تو اس موقع پر کہتے ہیں وشدت الفتن بنا، خدایا امتحان ہم پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ہم کہتے ہیں خدایا ہم متحد نہیں ہیں، خدایا ہم منتشر ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا چیلنج ہے یہ کہ امام معصوم جب سکھاتے ہیں تم غیبت میں خدا کے حضور شکوہ کرنا، تو کہتے ہیں شکوہ کرنا کہ خدایا ہم لوگ منتشر ہو گئے، ہم متحد نہیں ہیں، ہم میں رہبری کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے، قیادت کی تشخیص نہیں ہے ہمارے اندر۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، نہ کہ ہم میں شہادت کی طلب نہیں ہے، طلب ہے، موقع کی شناخت نہیں ہے، کس موقع پہ جان دے دینی چاہیے تھی۔ یہی مصیبت قیادت کے ساتھ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں قائد اور رہنما چاہیے، یہ تو پتا ہے، مشکل صرف یہ نہیں پتا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں دھوکے سے دو چار ہوتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستانی قوم کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر کسی بھی وقت ضیاء الحق خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے، اس قوم کا یہ عالم ہے۔ ظواہر کے پیچھے جان دینے والے ہیں، اتنی شناخت نہیں ہے کہ اپنی نظروں سے پیچھے تک کو پہچاننے کے بھائی آپ کے پاس روایتیں موجود ہیں، جو دنیا پہ حریص ہے وہ تمہیں دین نہیں دے سکتا ہے، اتنی سی بات کی بھی شناخت نہیں ہے، نہیں سمجھ پاتے۔ تیسرا جو بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، رہبری کا اور انسجام کا چیلنج ہے، اور اس کا حل کوئی جو میں نے عرض کیا، دین کو سمجھ لیں، اپنے اندر معرفت رکھیں، رہنما پہچاننا بہت آسان۔ ایک قانون مجھے ابھی تک سمجھ میں آ جائے، اب تک یوں لگا ہے کہ صحیح ہے، وہ یہ سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اچھی قوم کو اچھا رہنما نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے خدا بری قوم کو اچھا رہنما دے دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو پائے گا کہ قوم اچھی ہو رہنما برا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں اگر رہنما میں برائی ہے تو ہم میں کوئی برائی تھی، ورنہ اوپر برا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا متعال ہادی مطلق ہے، ہدایت کی صفت اس کے اندر کمال کے اوپر ہے۔ کوئی ہدایت طلب کرے اور خدا ہدایت نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہے، یہ اپنے مصنوعی اصولوں، اپنے مصنوعی قواعد کے تحت اپنے لیے چلانے والا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کے اصولوں پہ کمپرومائز کریں میں اور آپ
تو پھر نہیں پہچان پائیں گے ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے. ہم خدائی اصولوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. جہاں کمپرومائز کریں گے وہاں ہماری شناخت میں کمی آ جائے گی, ہماری پہچان کے اندر کمی آ جائے گی. اچھا اس چیلنج کا حل کیا ہے؟ جانتے بوجھتے خدا کے حکم کو پامال نہ ہونے دیں. اور اگر جانتے بوجھتے آپ نے میرے اندر دیکھ لیا کہ میں نے حکم خدا توڑا ہے, جان بوجھ کے توڑا ہے اپنی مفادات کی خاطر, اگر آپ نے دیکھ لیا اب بھی کمپرومائز کیا ہے, اب آپ مشکل میں پھنسیں گے. اب آپ مشکل میں پھنسیں گے. جس چیز کا جو مقام ہے اس سے آگے مت بڑھائیں, مشکل میں پھنس جائیں گے. جس کا جو مقام, آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے, آپ کو صرف ایک ایسا آدمی چاہیے جس کی ڈرائیونگ اچھی ہو. آپ کو کمپیوٹر سیکھنا ہے, آپ کو وہ چاہیے جس کے اندر کمپیوٹر چلانے اور سکھانے کی صلاحیت اچھی ہو. آپ کو دین چاہیے, آپ کو وہ چاہیے جس کے اندر دین ہو. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دینی رہنما چاہیے لیکن میں ایسے پہ کمپرومائز کر لوں گا جس کی خطابت اچھی ہے. یہ کہاں کی حماقت ہے؟ وہ جس کے اندر دین نہیں ہے وہ آپ کو کہاں سے دین دے دے گا اپنی خطابت کے ذریعے سے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے دین چاہیے, دینی رہنما چاہیے, لیکن میں صبر کر لوں گا اور اس کے پیچھے چلوں گا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, شہرت زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے. یہ سب کمپرومائزز ہیں. آپ کو دین چاہیے, دینی رہنما چاہیے تو وہ چاہیے جس کے اندر دین ہو, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم لوگ اپنے معاملے میں سلپ کر جاتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنی کچھ ذاتی خواہشات کی وجہ سے. ایک آدمی کی شکل اچھی لگی ہے اس لیے اس کے پیچھے چل پڑا, جبکہ جانتا تھا اس کے اندر دین نہیں ہے. تو پھر آپ لوگوں کو نقصان کیا ہے. پھر کمپرومائز نہ کریں اس دین کے معاملے میں, آپ کبھی دھوکہ نہیں اٹھائیں گے. دینی رہنما تلاش کرنا, دینی رہنما کے پیچھے چلنا چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے اور سخت ترین چیلنج ہے غیبت کبریٰ کے اندر. بس میں آخری بات اور عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں, میرا وقت ختم ہوا. 5واں مسئلہ, دشمن کی سازشوں کو پہچاننا. ان تمام کے ہوتے ہوئے آپ شہادت طلب ہیں, آپ موقع محل تلاش کر رہے ہیں, آپ کے پاس مثال کے طور پر اسلام پر عمل بھی ہے, آپ رہبری بھی جانتے ہیں. اس کے بعد سوچیں دشمن سازشیں نہیں کرے گا, نہیں کرے گا اور بے تحاشا کرے گا, بہت سخت کرے گا. پیچیدہ ترین دشمن کی سازشیں وہ سازشیں ہوں گی جو غیبت کے اختتام میں پیش آئیں گی. آج دنیا کی سازشوں کے اندر اصلا اس مقام پر پہنچ کے سازش کریں گے جس کا کوئی چند سو سال پہلے تصور بھی نہیں کر سکے گا. اس جگہ مثلا خود یہ طالبان, آپ کیا نہیں دیکھ رہے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے؟ اور ابھی نہیں معلوم, خدا جانتا ہے. ہمیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم ہر روز یہودیوں کی ایک نئی سازش دیکھو گے ہر زمانے کے اندر. ابھی ہمیں نہیں معلوم آگے کون کون سی سازشیں سامنے آئیں گی, نہیں معلوم کون کون سے گروہ بننے. ہمارے پاس روایت موجود ہیں اتنے مدعیان امامت آئیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. ہمیں نہیں معلوم ہمیں کتنے امتحانوں سے گزرنا ہے ابھی. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ دشمن کی سازشیں ختم ہو جائیں گی, ہمیشہ چلیں گی. ہوشیاری چاہیے, اور صحیح ہوشیاری, میں خلاصہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, صحیح جو ہوشیاری ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی میں ملنے والی بصیرت چاہیے جس سے ان سازشوں کا مقابلہ ہو سکے. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ابتدا اچھی ہے, اختتام بہت برا ہے. ہمارے پاس ایک دعا ہے اور اس دعا میں ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا, اے خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام اچھا قرار دے دے. یہ معیار نہیں ہے کہ ابتدا کیسی تھی, معیار یہ آخر میں کہاں پر پہنچا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس دعا موجود ہے کہ خدایا ہماری بہترین اطاعتوں کو ہماری زندگی کے آخر میں قرار دے دے. یعنی ہم مسلسل تکامل حاصل کریں اتنا کہ جب ہم مرنے لگیں تو ہماری زندگی کی بہترین اطاعتیں اس موقع کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں, نہ کہ نعوذ باللہ پہلے ہم بہترین اطاعتیں کر گزریں اور اس کے بعد کسی موقع پر نعوذ باللہ منحرف ہو جائیں, منصرف ہو جائیں. یہ ایک اور چیلنج, دشمن کی سازشوں کو سمجھنا. اور یہ چیپٹر بہت وسیع ہے, دشمن کیسے کیسے سازشیں کرتا ہے. مصنوعی قیادت بنا کے, دین میں شبہے ڈال کر, مصنوعی علم دے کر, مصنوعی ظواہر کے ذریعے سے, نہیں معلوم کن کن طریقوں سے پیچیدہ ترین طریقے استعمال کر کے وہ سازشیں کرے گا. لمبی مدت کی سازشیں, انتہائی لمبی مدت کی. جیسے ابھی اشارہ فرما رہے تھے, مثلا کسی کو برا نہیں لگے گا اگر کوئی کہے بھائی اردو زبان والوں کے اندر بھی تو یہ ہونا چاہیے,
شروع میں برا نہیں لگے گا، ہاں ٹھیک ہے ہونا چاہیے تاکہ ہماری زبان کا بندہ ہو، ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن داستان یہاں ختم ہو جائے گی کیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوگی. پھر وہ کہے گا بھائی یہ پیش نماز بھی اردو والا ہونا چاہیے، وہ بھی اگر میرے قوم کا نہیں ہوا تو چاہے دنیا کا متقی ترین انسان ہوا میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اسے. پھر وہ زبان پرستی کے پیچھے چل نکلے گا، پھر وہ قوم پرستی کے پیچھے چل نکلے گا، پھر تقویٰ، پرہیزگاری، علم سب کو پسے پش ڈال دے گا. شروع میں برا نہیں لگتا ہے، آخر تک بہت برا چلتا ہے. اور جو کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بار پھر عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شیعہ کسی پارٹی کسی گروہ کے اندر جائے اور پہلے شیعہ نہ ہو، بدبختی سے دوچار ہوا ہے، ذلت سے دوچار ہوگا. جہاں کہیں بھی جائیں پہلی شناخت تشیع ہے، پہلی شناخت ہمارا دین ہے، پہلی شناخت ہمارا مذہب ہے، نہ کہ کوئی اور شناخت. آپ کس قوم سے ہیں، کس نسل سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کیا زبان بولتے ہیں، آپ کے ماں باپ کون ہیں، یہ سب بات کی شناخت ہے. پہلی شناخت یہ ہے میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، پہلی شناخت ہے یہ. اس کے سائے میں باقی چیزیں شناخت حاصل کرنی چاہیے، نہ اس کے مقابلے میں، نہ اس سے پہلے، اس کے سائے میں ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر جائیں گے، ہم ذلت سے دوچار ہو جائیں گے، ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے. ہمیشہ اپنا ریویو کرتے رہیں. آپ کے اندر کوئی ایسی فکر نہیں آنی چاہیے، آپ کے اور ہمارے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں اٹھنا چاہیے جو ہماری دینی، ہماری مذہبی شناخت کے خلاف جا رہا ہو اور ہمیں کسی اور مقام پر پہنچانے کی کوشش کرے. پہلی شناخت دین کی شناخت ہے. پہلی شناخت ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، اس کے ولی کے معتقد ہیں. یہ ہماری شناخت ہے. باقی سب چیزیں اس کے سائے میں طے ہونی چاہیے. یہ چند چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کے مقابلے میں وہ حکمت عملی جو ہم اختیار کر سکتے ہیں. البتہ باتیں کافی ایبسٹریکٹ ٹائپ کی رہیں اور اس میں شاید کوئی یہ کہے کہ اس میں پریکٹیکل عناصر کم تھے، تو میں اس کو صرف سمرائز کرتا چلوں. جو انتہائی اہم نتائج جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اندر شہادت کی طلب ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی معرفت ہونا چاہیے، خداوند متعال کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے کہ ہم موقع کو اور محل کو پہچان سکیں. ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، ہمارے اندر قیادت کی شناخت ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم دشمن کی پیچیدہ سازشوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پہچان سکیں. البتہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے دوسرے چیلنج آسان ہو جاتے ہیں. اگر انسان اچھے قائد تک پہنچ جائے دشمن کی سازشیں پہچاننا بہت آسان ہے. پھر امام خمینی بعض اوقات مہینوں تقریر نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. سازشوں پہ سازشیں ہوتی تھیں، فلاں ریڈیو نے یہ کہہ دیا، فلاں ٹی وی نے یہ کہہ دیا، فلاں اخبار نے یہ لکھا. سنتے رہتے تھے. بعض اوقات 2 مہینے خاموش رہتے تھے. اس کے بعد آتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور خدا شاہد ہے امیر المومنین کا یہ شاگرد جب بولتا تھا تو اس کی طاقت سمجھ میں آتی تھی. 2 مہینے دشمن سازش کرتے تھے، کروڑوں ڈالرز خرچ کر دیا کرتے تھے. وہ بیٹھتے تھے، سادہ سی کرسی، سادہ سا ماحول، سادہ باتیں کرتے تھے، ساری سازشوں پہ پانی پھیر دیتے تھے. اب جو لوگ اس تقریر کے بعد سن کے نکلتے تھے بالکل فریش اپنے دین کی طرف، اپنے خدا کی طرف، ان کی آواز میں جادو تھا، کام میں عجیب رنگ تھا. اور بحمدللہ رب العالمین ورثے میں ملی ہے یہ ان کی طرف سے آگے کی نسلوں کو. اگر آپ تصور فرمائیں اور خوب اچھی طریقے سے اپنی سماعت کو اختیار فرمائیں، جیسے کہ اس دن اسی محفل کے اندر جب مولانا صادقی صاحب نے رہبر معظم کی تقریر کا وہ ٹکڑا لا کے رکھا، اور نہیں معلوم مجھے اس دن اردو میں سنا تھا یا نہیں سنا تھا ہم لوگوں نے، کہ واقعاً اثر انگیز ہے. میں تقریباً قسم کھا سکتا ہوں کہ کسی کے بھی سامنے اس ٹکڑے کو سنایا جائے اور متاثر نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور مجھے اپنے جوانی کے چند لمحات میں سے ایک وہ لمحہ یاد ہے جب یہ رہبر معظم نیو یارک گئے تھے اقوام متحدہ کے سامنے. اقوام متحدہ میں گئے، انہوں نے تقریر شروع کی، اور حمد خدا کے بعد، خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، خدایا میں ضعیف ہوں، میری آواز میں طاقت ڈال دے تاکہ میں دنیا کے کمزور انسانوں کے دلوں میں مؤثر ہو سکوں. خدا نے تاثیر دی ہے. یہ وہ خدائی جذبہ ہے جو ہمیں چاہیے. اگر یہ خدائی جذبہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم دین کو بھی پہچانیں گے، رہنما کو بھی پہچانیں گے، سازشوں کو بھی لڑ لیں گے، شہادت کے موقع کو بھی سمجھ جائیں گے.
ہمیں یہ جذبہ چاہیے. خدا متعال انشاءاللہ ہمیں ہم سب کو نصیب فرمائے، بالاخص ہمارے جوانوں کو جنہوں نے اگلی نسلوں کے اندر شاید ان سے زیادہ بڑی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں جو اس نسل نے سنبھالنی ہیں. اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ، ان کے نائبین کی صحت و سلامتی، طول عمر، مزید توفیقات کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ. غیبت صغرا کے زمانے میں نائبین کا جو تصور ہے وہ کیا اسی طرح ولایت فقیہ سے مشابہت رکھتا ہے کہ ایک وقت میں امام کی طرف سے ایک ہی نائب عوام کے لیے نمائندہ تعبیر کیا جاتا تھا اور مسائل کے لیے اسی ایک خاص نمائندے کی طرف رجوع کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو نائب کا تصور تھا وہ یہی تھا کہ ایک ہی نائب معین کیا جائے گا، وہ نائب امام کی طرف سے تمام مسائل کے اندر امام کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی دیتا تھا، اور وہ امام کے ساتھ رابطے میں تھے، لوگوں کے خطوط کو امام تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات امام جب خطوط کا جواب بھیجا کرتے تھے تو اس کے نیچے امام کی مہر ہوتی تھی یا امام کی دستخط ہوتے تھے. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے وہ بہت خاص نیابت تھی، یعنی جیسے ہمارے پاس اس وقت ولایت فقیہ کی صورت میں ہے کہ جس میں ہم خاصیتوں کو نائب بناتے ہیں اور ان خاصیتوں کے ذریعے سے فرد کا انتخاب کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں فرد کا انتخاب تھا جس کو پہنچا دیا جاتا تھا لوگوں تک. اب تصور فرما رہے ہیں فرق کیا ہوا. غیبت کبریٰ میں فرد افراد تھے جو منسوب ہوتے تھے ایک ایک کر کے غیبت صغریٰ میں، اور غیبت کبریٰ میں خاصیتیں منسوب ہوئی ہیں جن کے اوپر فرد کا انتخاب لوگوں نے کرنا ہے. مثال کے طور پر خاصیت منسوب ہوئی ہے کہ ہماری روایتوں کا جاننے والا ہو، دین کو پہچاننے والا ہو، حوادث روز زمانے کے واقعات کو جانتا ہو، دنیا کے اوپر حریص نہ ہو، لوگوں کو ایک صحیح راستے کے اوپر لے کے چلنے کی طاقت رکھتا ہو. تو یہ خاصیتیں منسوب ہوئی ہیں، ان خاصیتوں کی روشنی میں فرد کا انتخاب انسان کر رہا ہے، اور وہ یہ تصور ولایت فقیہ کا تصور. پس دونوں کا فرق جو ہوتا ہے وہ فرد کے انتصاب میں اور خاصیتوں کے انتصاب میں ہے. اگر اگلی ہاشمی سے کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ انہدام جنت البقیع کا تعلق اہل سعود کی نام نہاد اسلام کے نام پر بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ایران، عراق و دیگر مسلمان ممالک خصوصاً ہمارے علماء کرام اور مراجعین کے بیانات اور عملی اقدامات سامنے نہیں آ رہے. کیا اس کی وجہ بقائے امت اسلامی ہے، اور کیا اسلامی امت کا اتحاد ہمارے ائمہ کی قبور کی بے حرمتی سے زیادہ ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ معلوماتی کمی کی بنیاد پر کسی نے بات کہی. تمام مجتہدین کے فتاوے خصوصاً اس زمانے میں جب یہ عمل ہوا تھا تو مجتہدین عراق میں، ایران میں، جہاں جہاں دنیا میں پائے جاتے تھے، سب نے اپنے رائے گاہ، اپنے فتوے دیے ہیں، مذمت کی ہے اس قضیے کی، اور ابھی تک یعنی اس سلسلے کو روکا نہیں گیا. اگر آپ کہیں کسی زبان اردو میں لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں اور اسی کو صرف تلاش کریں کہ مذمت میں کتنے فتاوے اور مجتہدین نے دیے، تو ایک بڑی لمبی لسٹ جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک رہی بات اتحاد والی کہ کہیں اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح نہیں، تو یہ بات نہیں ہے. یعنی ابھی جو اس وقت سعودیہ کا کردار بحرین میں رہا، ایران بہت کھل کے، عراق کے علماء نے بہت کھل کے، کیونکہ سعودی عربیہ یا آل سعود جس کو ہم نے کہا، اس سے متحد اور اتحاد کی باتیں اس وقت یعنی کہیں کسی جگہ تشیع میں نہیں ہیں، یعنی اہل سنت سے مقابلہ نہیں ہے، اور وہ اہل سنت خود مذمت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے مالک کی قبر بھی اسی جب یہ گرانا شروع کیا تھا تو مالک خود یعنی جو ان کے چوتھے امام بنتے ہیں یا ائمہ، 4 ائمہ میں سے ایک بنتے ہیں، اس مالک کی قبر کو بھی انہوں نے مسمار کیا ہے، یا خود حضرت عبد المطلب کی قبر کو مسمار کیا ہے، یا جو میں نے کہا محمود غزنوی نے بنوایا، یہ آخری جو بار تعمیرات ہوئی محمود غزنوی کی تھی تو اس وجہ سے، یا اس کے پہلے صفا نے بنوایا یا مستنصر باللہ نے بنوایا، تو اس کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ خود عباس کی قبر یعنی جس کی بنیاد پر یہ بنی عباس ہیں، تو مسلمان سب خود اس وقت نے مذمت کرتے رہے. یعنی سعودی عربیہ سے اتحاد کی بنیاد پر علماء فتوے نہ دے رہا ہوں، ایسی کوئی بات کسی وقت بھی یعنی یہ کم علمی کی بنیاد پر کسی نے بات سوال کیا، ورنہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگلا سوال آغاز ہے آپ سے.
Prophet and Imams are for guidance to Ummah. Ghibat defies the purpose of guidance. So how can we relate the concept of ghibat and guidance? صحیح، اچھا سوال ہے. وہ یہ کہ یہ لوگ ہدایت کے لیے آتے ہیں اور جب غیبت میں چلے جاتے ہیں تو ان کا تصور یہ ہے کہ شاید ہدایت کا عمل پورا نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کیسے لے کر چلیں گے. ہمیں یوں سوچنا ہوگا کہ ایک ان کی ذمہ داری ہے اور ایک ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو کیا نعمت کے چھننے کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہاں ملے گی. ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت دیں. اچھا، اگر لوگ ہدایت کو قبول نہ کریں اور ہدایت کو قبول نہ کرتے ہوئے نافرمانی کریں، اتنی نافرمانی کریں کہ نبی بے بس ہو جائے اور وہ کہ خدایا اس کو عذاب کر دے، اب کون فیل ہوا ہے؟ قوم فیل ہوئی ہے جس کا کام یہ تھا کہ نبی کی رہنمائی میں چلتے. نہیں چلے، پھر نبی نے جو بہترین دیکھا، جو حضرت نوح نے فرمایا خدایا اس قوم کی نسل میں سے ظالموں کو برباد کر دے ورنہ ان کی اولادیں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گی، زمین کو برباد کر دیں گے یہ. اسی طریقے سے امامت کے ساتھ ہے. امامت کا کام ہے رہنمائی کریں، ہدایت دیں. مشتاق ہیں، منتظر ہیں اس بات کے کہ یہ رہنمائی کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کریں. اور میں نہیں اس کو مصائب کی صورت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اتنے مشتاق ہیں کہ سوکھے گلے کے ساتھ عاشور کے دن میدان کربلا میں کھڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں کہ خدایا اس قوم کو عذاب نہ کر. اگر کوئی بچ سکتا ہے تو اس میں سے بھی بچ جائے. نہیں نظر آتا کہ مشتاق ہیں؟ اگر نہیں ہوتے اتنے مشتاق انسانوں کی ہدایت پر تو عاشور کے دن خطبہ دینے کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہ اتنے مشتاق ہیں. اب اگر ایک قوم بار بار نافرمانی کرے اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہے کہ اس سے یہ ہدایت کی نعمت چھین لو کچھ عرصے کے لیے کسی حد تک تاکہ یہ جاگ جائے، یہ اس کی سزا کے نتیجے میں. اور ابھی میں عرض کروں، ہمارے پاس القاب موجود ہیں امام کے. کیا ہم نے نہیں سنا کہ امام کے القاب میں جہاں منتظر ہے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کا ایک لقب ہے کہ وہ منتظر ہیں، کہ وہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کب ایسا ہوگا. اور کتنا عجیب ہے، ایک راوی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کتنے سال حج کرتے ہیں اس امید پر کہ امام کی خدمت میں پہنچیں گے. حج کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک سال ایسا آتا ہے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میں بوڑھا ہو گیا، 20 سال سے اوپر مجھے حج کرتے ہوئے ہو گئے اور مجھے ابھی تک امام کی زیارت نہیں ملی. اب اگر اس سال بھی میں نہ کر سکا پھر اگلے سال میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں حج پر آؤں. مکہ پہنچتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا میرا آخری سال ہے، اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. جب اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں بہت زیادہ گر گڑاتے ہیں. ایک آدمی نظر آتا ہے، کہتا ہے تمہیں امام سے ملنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ملنا ہے. کہتے ہیں اس موقع پر آؤ، اس جگہ کے اوپر میں لے کے چلوں گا. لے کے جاتے ہیں امام کے سامنے اور امام کے سامنے پہنچتے ہیں اور امام پہلا جملہ یہ کہتے ہیں تم نے اتنی دیر کیوں لگائی. یہ ایک طرح سے نہیں سمجھتے کہ جواب کیا دیں. کہتے ہیں کہ مولا میں تو اتنے سال سے حج کر رہا تھا، آپ کے بندے آئے نہیں میرے پاس کہ مجھے لے کے آتے. اور امام جواب میں فرماتے ہیں کننا نتوقعکم لیلا و نہارا، ہم تو صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس میرا بندہ نہیں آیا، میں صبح شام تمہارا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا اور 20 سال سے زیادہ میں نے حج کیے اور آپ فرما رہے ہیں آپ صبح شام میرا انتظار کر رہے تھے، پھر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا بندہ مجھے لے جاتا. امام نے فرمایا تم نے 3 غلطیاں کی ہیں، اس وجہ سے تم رکاوٹ بن گئے، تم نہیں آ سکے ہمارے پاس. اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم نے مال و دولت بہت جمع کیا ہے. فرمایا تم نے ضعیف شیعوں کا خیال نہیں رکھا ہے، تم نے صلہ رحم توڑا ہے. یہ 3 چیزیں سبب بنی ہیں کہ تم ہم سے نہیں مل سکے. کس کو قصوروار ٹھہرائے ہیں؟ امامت کو. کون قصوروار ہے؟ تو وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، اور وہ واضح فرما رہے ہیں کہ تم مال و دولت جمع کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ تمہیں دین کا بھی خیال نہیں رہا، دین کے احکام کو پس پش ڈالا، نہ تم نے صلہ رحم کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ضعیف شیعوں کے اوپر رحم نہیں کیا، ضعیف شیعوں کا خیال نہیں رکھا تم نے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
آقا نکی ہاشمی سے کسی نے کہ ہم کبھی کبھار غلطی سے یا عمدن اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بقی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جائے مدفن ہے اور وہ ویران ہے، لیکن اصلاً ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں سوائے معصومین کے، اور یہ ہمارا ایک سوالیہ نشان ہے امت اسلامی سے کہ کہاں ہے رسول کی بیٹی کا جائے مدفن جن کا انتقال خلیفہ اول کے زمانے میں ہوا؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ اظہار ہمارے سوال کو ٹھیس پہنچا رہا ہے؟ ہمارا یہ اظہار کہ جائے مدفن جو ہے وہ بقی ہے، وہ ہمارے سوال کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ جی جواب تو یہی ہے کہ جی ہاں یہ اشتباہ ہے، غلطی ہے، اور بہت پہلے سے ہے، شاید وہ چوتھی قبر سے اوپر، یعنی چاروں قبر کے اوپر جو ایک بڑی قبر، جو امید یہ ہے کہ خود جو رسول خدا کے چچا ہیں عباس، ان کی قبر ہے، عباس ابن عبد المطلب، لیکن کیونکہ ہم جو ہیں وہ عموماً یہیں انہی علاقوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی قبر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید یہی وہ قبر ہے یا بہت ہی اطراف میں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی قبر کا کسی کو نہیں معلوم ہے، ان کے اطراف میں بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ احتمال رسول خدا کا پہلو، یعنی ان کے پہلو میں، یا بیت الحزن جس کو اب ختم کر دیا سعودیہ نے، اس کے اثرات کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے آخر میں صرف خانہ کعبہ ہی رہ جائے گا کہ جسے وہ نہیں مٹائیں گے، بقیہ تو انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی قبر کا نشان نہیں، اور ہمیں بھی کسی جگہ کو نشاندہی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب بی بی کی قبر ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال آغا زیدی سے کہ سوال یہ ہے کہ آغا صاحب ہم کب تک شہیدوں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ خصوصاً کوئٹہ پارا چنار میں مومنین کی قتل و غارت کی جا رہی ہے، تو ہم کب تک صبر کرتے رہیں گے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جیسے رونما ہوتا ہے، جیسے آج کا حادثہ اور آج کا سانحہ، اس کے بعد کچھ ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ایس ایم ایس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ خاموشی کب تک، یا مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے کہ قوم پر ہونے والا ظلم کب تک، مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا، میں معمولاً پہلے ایک زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو جواب میں کچھ لکھ دوں، اب کوشش نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، پھر وہ جواب دے، یوں پھر ایس ایم ایس کے تبادلے ہوئے، پتہ چلتا ہے 1.5-2 گھنٹہ اسی میں لگ گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی قوم کے اوپر طنز کرتے رہیں، بے غیرتی کب تک، خاموشی کب تک، پتہ نہیں کون سی چیز کب تک، سوال یہ نہیں ہے۔ سوال یہ کہ حل کیا ہے، حل پیش کریں۔ یہ طنز کیوں کر رہے ہیں؟ آج شہادتیں ہوئی ہیں، بجائے یہ کہ کوئی قوم کو حوصلہ دلائے اور اس کے اوپر طنز کی بارش اور اس کے اوپر حقارت، ذلت کب تک برداشت کرو گے، گھروں سے نکلتے کیوں نہیں؟ بھائی یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ آپ کس رائے عمل کی طرف لے کر چل رہے ہیں۔ آج اگر یہ طے ہو جائے سب کے سب لوگ گھر سے باہر نکل آئے، اگلا قدم کیا ہے؟ ہم لوگ کتنی دفعہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، جنازے کے اوپر میرے جیسے کوئی تقریر کرنے والا اعلان کرتا ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں 3 دن کے اندر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ورنہ پھر وہ اپنا انجام دیکھے گی۔ اچھا 3 دن بعد کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا۔ کیوں؟ کوئی حکمت عملی طے نہیں کی بھی، صرف دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اگر یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ بھائی خاموشی کب تک، یہ کب تک، وہ کب تک، ایک خاص حکمت عملی چاہیے۔ اچھا اب جیسے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، سامنے والا کہے گا اس کے لیے تو 10 سال چاہیے، ہمیں ابھی کچھ چاہیے ہوگا۔ یہ کہتے کہتے 30 سال گزر گئے ہمیں کہ ہم 10 سال کا کام نہیں کریں گے، یہ کہتے کہتے بھی 30 سال گزر گئے۔ آپ اور میں قوموں کے مستقبل کو جذباتیات کے ذریعے سے حل نہیں کر پائیں گے، ان کے علاج لمبی مدت میں ہوتے ہیں، اور جب تک اس لمبی مدت کے علاج کے اوپر کام نہیں کریں گے ہمارے جز وقتی علاج فائدے نہیں دیں گے۔ آپ مجھ سے جز وقتی علاج مانگ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جتنے بھی جنازے اٹھانے ہیں ان کو ڈھنگ سے اٹھا لیں۔ اچھا اب آپ کہیں گے بھائی ڈھنگ سے اٹھانے، آپ خود جنازوں کے اندر کیوں نہیں آتے؟ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ جب تک جنازوں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ ڈھنگ نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ جب تک جنازوں کے اندر بے حساب ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس میں ایسے مطالبات کر رہے ہیں جن کے پیچھے بھی نہیں جاتے خود سے، یہ ڈھنگ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی قوم کی طاقت کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ جب تک سانحات کے اوپر بے نظم گیدرنگز اور ریلیز کر رہے ہیں، یہ ڈھنگ نہیں ہے۔ منظم ریلیز کریں۔ یہ میں نے فوراً جملہ اس لیے کہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں کریں، نہیں کریں، منظم طریقے سے کریں۔
جذبات میں آ کر نہ کریں، وسعت کے ساتھ کریں. ابھی کیا ہوتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کل سب مرتضی زیدی کی ریلی میں آنا. کیوں؟ ایشو کے اوپر ریلی کی ہے یا میں نے ریلی کی ہے؟ ہمارے اندر ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ جب ہمیں کسی ایشو کے اوپر لوگوں کو بلانا ہے تو ایک تنظیم کی طرف سے نہیں بلانا چاہیے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے، اس کو وسیع ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ آ سکیں اس کے اندر. پھر اس کے اوپر ایک ایک پارٹی اپنے لیے کریڈٹ پک نہ کرے کہ یہ میرا تھا، یہ اس کا تھا، اور دیکھو میرا والا بڑا تھا. یہ کام کیوں ہے؟ یہ غیر سنجیدگی ہے ہمارے کام کے اندر. اس سے ہمارے کام میں ضعف آیا ہوا ہے، اس سے ہماری قوم میں انتشار بھی آیا ہوا ہے. اگر آپ جز وقتی سلوشن چاہتے ہیں، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے آپ بہترین کام، اور برادر نقی ہاشمی جانتے ہیں ہم دونوں اتفاقاً اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے پھر اس بات کے اوپر پھر دوبارہ غور و خوض ہمیشہ کی طرح وہ کہ بھائی کیا جنازوں کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو کسی بہتر صورت میں لایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جنازوں میں بے جا توڑ پھوڑ نہ ہو جس سے ہم بجائے مظلوم بننے کے ظالم بن جاتے ہیں، بجائے منظم قوم نظر آنے کی غیر منظم نظر آنے لگتے ہیں، بجائے وحدت کے انتشار نظر آنے لگتا ہے؟ ہم کیسے اس کو منظم کریں؟ اپنی قوم کے راستے کو خود ہی بند کر دیتے ہیں. ایک جنازہ شروع ہوتا ہے، مجھے یاد ہے یہاں پر سولجر بازار میں علامہ شہید عارف حسین حسینی شہید ہوئے تھے. اتفاقاً میں اس زمانے میں ایران میں رہتا تھا، دینی طالب علم پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس وقت آیا ہوا تھا پاکستان. علامہ صاحب شہید ہوئے، یہیں سولجر بازار کے اندر ایک پروگرام ہونا شروع ہوا. کچھ دیر کے لیے پروگرام چلا، یوں پروگرام طے ہو رہا تھا کہ 3 دن چلے گا یہ پروگرام. پبلک بہت زیادہ تھی، جذبات بے تحاشا تھے لوگوں کے اندر. تو یہاں پر پروگرام شروع ہوا، وہاں نمائش کے اوپر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. تھوڑی دیر پروگرام چلا، اس کے بعد وہاں پر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، بلوا شروع ہو گیا، پولیس آ گئی، اس نے شیلنگ کرنا شروع کی. جتنے آمد کے راستے سے سارے بند ہو گئے. وہ پروگرام جو 3 دن سوچ رہے تھے کہ چلے گا، وہ دوپہر کے بعد ختم ہو گیا. دشمن نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے خود کر دیا، ہم نے بند کروا دیا. وہ کیسے؟ اپنی اس جذباتیت کی بنیاد پر کہ شاید یہ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہو گیا. کم از کم کام یہ کرنے، اس میں سنجیدگی لے آئیں، اس میں سنجیدگی آ جائے. جو کم از کم آپ کے اور ہمارے اس قسم کے جلسات ہیں جس کے اندر ہم دشمن کے سامنے، مخالفین کے سامنے، ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پھر پارٹیز کے نمبر پکس کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نمبر بنانے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ اظہار ہونا چاہیے، قربانی ہونا چاہیے. کہ کوئی ایک پارٹی نہ سوچے کہ میری طرف سے ہو رہا ہے، ادھر وسعت دکھائیں. پھر اگر آپ کا اور میری ہم فکر نہیں بھی ہے، اس کو موقع دیں کہ سامنے آ جائے، تاکہ سب لوگوں کے جمع ہونے کا موقع بن سکے. اس وقت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم طاقت کا اظہار کر بھی سکتے ہیں. یعنی میں بعض اوقات تصور کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاس لوگ نہیں تھے کراچی کے اندر، اب وہ وقت نہیں ہے. اب الحمدللہ اگر واقعاً کوئی جمع کے کام کرے، ڈھنگ سے کام کرے، 10,000 لوگوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شہر کراچی کے اندر. اہل بیت کے چاہنے والے، خالص انقلابی فکر رکھنے والے، باشعور لوگوں کو جمع کرنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اپنے ان اختلافات کی وجہ سے، اپنی ان غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض وقت افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی داڑیاں بھی صحیح سے نہیں ہوگی ہوتی ہیں ابھی، اور وہ قوم کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا جو ان سے کہے کہ بندے خدا یہ مت کرو، تم قوم کو برباد مت کرو اس طریقے سے. کوئی اتنا بھی کرنے والا نہیں ہوتا. اور جسارت اور عدم تربیت میں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر عالم بھی ہاتھ روکے گا تو اس کے منہ پہ تماچا مار دیں گے. اس قوم کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ یہ ساری مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے، اور یہ جز وقتی حل ہے، ورنہ کل وقتی حل یہ نہیں ہے. یہ جو میں بھی آپ کی خدمت میں حل عرض کر رہا ہوں، یہ جز وقتی حل ہے دشمن کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی طاقت ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. کوشش جب بھی ہم کوئی پلاننگ کریں، جب بھی ہم کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ دشمن کو مارنا ہے، ہمیشہ سوچیں دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی کو کل کریں. ہمیشہ جب بھی آپ کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھیے گا اس نے جو ٹریپ بچھایا ہے وہ ٹریپ کیا ہے، آپ اس کے ٹریپ کو توڑ دیں. یہ لوگ، میں 36 دفعہ عرض کرتا ہوں، یہ لوگ ہماری شہادتوں کے پیچھے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں.
یہ لوگ ہماری شہادتوں کے ذریعے ہمیں انڈر گراؤنڈ دبکا دینا چاہتے ہیں، ہمیں زمینوں میں چھپا دینا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں فکر یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ڈر کے، سہم کے، چھپ کے چلے گئے انڈر گراؤنڈ تو تیسری چوتھی نسل کے اندر، دوسری نسل کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا سارا حربہ خوف کرنے پر ہے، خوفزدہ کرنے پر ہے۔ بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی ہماری کہ ان کی اس سازش کا مقابلہ ہمارے پاس بہت آسانی سے ممکن ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہمارے پاس شہادت کا تصور ہے۔ جس قوم کے اندر شہادت کا صحیح تصور ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی ہے۔ ڈرائیں گے کس سے؟ دنیا میں جو سب سے بڑا خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ جان کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم خود ہی مرنے کو تیار ہو اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ یہ وہ پلس پوائنٹ تھا ہمارے پاس جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تقریر کے دوران کہ امام خمینی کہتے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے جوان مرنے کو کیوں تیار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس شہادت ہے، ان کے پاس شہادت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے پورا ایک آئیڈیا ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس سید الشہداء نہیں ہے، ہمارے پاس سید الشہداء ہے۔ شیعت کیا فخر یہ ہے، اس کے پاس سید الشہداء ہے۔ تشیع اس خاطر زندہ ہے کہ اس کو مرنے کا خوف نہیں ہے۔ اگر ہم اس فکر کو لے کر چلیں اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے جوانوں کی تربیت میں، اور عزیزان محترم تربیت کی بات کر رہا ہوں میں، جذباتیت کی بات نہیں کر رہا، واقعی تربیت جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جذبات کس طرح کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے کام کو کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، آپ یقین فرمائیے کچھ ہی مدت کے اندر آپ یہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عرض کرتا چلوں، پھر میں روکوں گا اب اس کے بعد انشاءاللہ، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب پیچھے جا رہے ہیں، نہیں، آپ ایک ایک قدم آگے جا رہے ہیں لیکن سلو ہیں، سپیڈ بہت سلو ہے۔ بس جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں مسلسل، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مطمئن ہو کے عرض کر دوں، میں تمام تر ان تنقیدوں کے باوجود جو میں اس قوم کے اوپر کرتا رہتا ہوں یا بولتا رہتا ہوں، گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم پیچھے نہیں جا رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا دشمن یہ سمجھ جاتا نا کہ ہم، یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا ہوتا کہ ہم آگے جا رہے ہیں، وہ تھوڑا ہاتھ ہلکا کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آگے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا ہے۔ یہ جو اتنا کھلا دہشت گردی کر رہے ہیں، اتنا کھلا ظلم کر رہے ہیں، اور تاریخ میں ہونے والی کسی قوم پر اتنا کھلا ظلم ہو اور وہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہترین مثال بوسنیا ہے۔ 95-96 میں بوسنیا کے اوپر وار ہوئی، 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مر رہے تھے۔ جب یہ مسلمان مر رہے تھے، یقین مانے ہر روز خبر آتی تھی آج 2000 مسلمان مارے گئے، آج 1000 مسلمان مارے گئے۔ دل اندر سے ڈوبتا تھا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو اتنے مسلمان مر رہے ہیں یہاں بچے گا کیا۔ اور یقین فرمائیے اس وقت کچھ سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے تھے جو اس فکر کے اوپر کام کرنے والے تھے، وہ یہ کہ مطمئن رہو فی زمانہ کسی قوم کو مرنے سے نہیں مارا جا سکتا، کوئی قوم مرنے سے نہیں مرے گی۔ شیعت پاکستان میں کبھی بھی مرنے سے نہیں مرے گی، خوفزدہ ہونے سے مرے گی، نعوذ باللہ اگر مرتی، اور نہیں مر سکتی۔ ہم صرف خوفزدہ ہونے سے مریں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر خوفزدہ ہوئے۔ صرف ایک کام کر لیں، خوفزدہ مت ہو، اپنے SMS کے اندر خوف کا پیغام مت دیں، ذلت کے طنز مت لگائیں، حقارت کے پیغام مت دیں، جذبے کو بلند کرنے کے پیغام دیں ایک دوسرے کو۔ کیوں ایک دوسرے کے اوپر طنز کے پیغام بھیجتے ہیں؟ بے غیرتی کب تک، بے حسی کب تک، یہ کب تک، وہ کب تک؟ نہیں، بلندی کا پیغام دو۔ بات نیت اچھی ہے، الفاظ غلط ہیں۔ نیت اچھی ہے کہ ہم قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ بیداری کے نہیں ہیں، وہ ذلت کے ہیں۔ تو الفاظ اچھے استعمال کرو۔ اور میں نے عرض کیا چند چیزوں کے اوپر بہت اچھی گرفت ہونی چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں توڑ پھوڑ اچھی کارروائی نہیں ہے، کوئی قطعاً اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ پبلک کے اندر آرگنائزڈ شو آف اسٹرینتھ ہونی چاہیے، آرگنائزڈ شو آف اسٹرینتھ، یہ بہت کاؤنٹ کرے گا۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے منظم کریں، جب بھی کوئی کام کرنا ہے یکجا ہو کر کریں، جب بھی کوئی کام کرنا ہے وسعت کے ساتھ کریں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد مت بنائیں، میری ریلی ہے یہ مت کریں،
وسعت کے ساتھ کریں. جب وسعت کے ساتھ کریں گے، آرگنائزڈ کریں گے اور پیسفل کریں گے، تب آپ کی طاقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی. کچھ ہمارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم چند چیزوں پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے میڈیا میں نام ہی نہیں آئے گا، اس لیے توڑ پھوڑ کرنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا، ایک زمانے میں ہم لوگ اتنے نان سیریس تھے، ایک چوک تک اعلان ہوا اس چوک تک جائیں گے. اچھا چلتے چلتے چوک تک آ گئے. اچھا اب ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس چوک سے پہلے پولیس حملہ کر دے گی، پولیس حملہ کرے گی، شیلنگ ہوگی، بلوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. پولیس نے حملہ نہیں کیا. جب اس چوک پہ پہنچ گئے تو کہا یہ تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے نیکسٹ پہ جانا چاہیے. کیوں؟ ہدف یہ نہیں رکھا ہے کہ شو آف اسٹرینتھ کرنی ہے، ہدف یہ رکھا ہے کہ کل میڈیا میں ہماری کوئی پکچر آنی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے والے چورانگی تک گئے، وہاں پہ جا کے وہ ہو گیا جو تصور کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے، وہ ہو گیا. اگلے دن خبر چھپی اخبار کے اندر بڑی بڑی کہ ہمارے 4 لڑکوں پہ پولیس ڈنڈے برسا رہی ہے. اس سے ہمت بڑھی ہے؟ اس سے کون سی ہمت بڑھی ہے؟ اس سے قوم کی اسٹرینتھ کا پیغام گیا. یہ ہماری جذباتیت ہے، یہ ہماری سطح کے اوپر دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہم میں ڈیپتھ نہیں ہے. یہ ہماری اصلی مشکل ہے. ان کے پاس ایک سوال آیا تھا جو یہ آ کے پوچھ رہے تھے کروں یا نہ کروں. تو میں نے کہا مت کرو، میں زاویہ میں اس کے اوپر بہت بولتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا چلو ابھی موقع ہے. اس میں لکھا تھا کہ آغا زیدی اور نقی ہاشمی اس ریلی میں کیوں نہیں گئے. ایک ریلی کو ریفر کیا ہوا تھا، اس لیے نہیں گئے. ایسا نہیں ہے کہ میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. جب مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا کام کروں گا، اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور آغا صاحب بھی 10,000 دفعہ جاتے ہیں. لیکن ساری مشکل یہ ہے آپ آرگنائز کام کریں. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ آرگنائز کام آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ نہ کر سکے کہ سب کو ملا کر پھر آرگنائز کریں اور اکیلے آرگنائز کام کرنے کی کوشش کی تو 1-1.5 اینٹ کی مسجد یہ بھی ہو گئی. پھر پتا چلا صاحب دنیا میں پہلے 25 پارٹی تھی، 26ویں زیدی صاحب کی آ گئی ہے. یہ میں نہیں چاہوں گا، کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک اور داستان یہاں سے ایک اور شروع کر دی جائے. نہیں، یہ داستان یہاں سے نہیں شروع ہونی چاہیے، یہ داستان پچھلوں کے ملنے سے شروع ہونی چاہیے. بس عزیزان محترم ڈائلیما یہاں پر ہے، جو مین کوشچن ہے وہ یہاں پر ہے. اتنا عاقلانہ کام کرنا پڑے گا. فیوچر کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اتنا عاقلانہ کام کرنا پڑے گا کہ موجودہ نان سیریس لوگوں میں سے ٹھیک ٹھاک سیریس آرگنائزڈ قربانی دینے والے لوگ تیار ہوں گے جو اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں دشمن کے سامنے طاقت کا پیغام کیسے دینا ہے. وہ دن ہمارے صحیح اصلی طاقت کی نمائش کا دن ہوگا انشاءاللہ. خدا دیکھنا نصیب کرے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. وقت چونکہ ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے اور سوالات ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ابھی اور ہیں، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان سوالات کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی موقع پہ انشاءاللہ ان سوالات کو دوبارہ آگاہ تک ہم پہنچا دیں گے. وہ کسی نہ کسی انشاءاللہ پلیٹ فارم سے ان چیزوں کا جوابات جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے. میں السلام علیکم مولانا سید علی مرزا زیدی صاحب کا اور محترم جناب آغا نقی ہاشمی صاحب کا کہ وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے اور ان موضوعات پر لکھشائی کی. چاہوں گا آپ تمام حاضرین اکرام سے کہ ان محترم ہمارے مہمانان گرامی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز میں